کورونا کی چوتھی لہر کے خوفناک وار، شہر میں مزید 20 افراد موت کے آغوش میں چلے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 1162 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 11.98% رہی۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق 871 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 79 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ اب تک کراچی کی 42.77% آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ موج ختم، سندھ میں تعلیمی اداروں کی رونقیں بحال۔ 100% ویکسینیٹڈ سٹاف والے تعلیمی اداروں میں نصابی سرگرمیوں کا آغاز۔ 50% حاضری کے ساتھ طلبہ کو بلانے کی اجازت۔ 3 دن ایک شفٹ اور 3 دن دوسری شفٹ کی کلاسز ہوں گی۔ ادھر وزیر تعلیم کا لیاری کے مختلف سکولز کا دورہ۔ سید سردار شاہ کہتے ہیں پہلے روز تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حاضری کم رہی۔ 80% ویکسینیٹڈ سٹاف حاضر ہوا۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال رکھنے کے لیے ویکسینیشن ضروری ہے۔ کراچی کے تاجروں نے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے اور ہفتے میں 2 روز چھٹی کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت اندرون سندھ کی طرح کراچی میں بھی رات 10 بجے تک کاروبار کھولنے دے۔ ہفتے میں 2 روزہ بندش کے بجائے صرف اتوار کے روز کاروبار بند رکھنے کا مطالبہ۔ ادھر سربراہ آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل گوپلانی نے بھی تاجر اتحاد کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ صوبائی حکومت کا فیصلہ مسترد۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی مزار قائد پر حاضری۔ فاتحہ خوانی اور ملکی سلامتی و استحکام کے لیے دعا کی۔ مزار قائد کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ کہا چھوٹے صوبے جب تک ترقی کی سفر میں آگے نہیں بڑھیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ مراد علی شاہ گواہ ہیں۔ دورہ چین کے دوران کہا تھا کہ آج کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے آیا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کا بھی اعتراف کیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی میڈیا تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات۔ پی ڈی ایم اب صرف ڈیزل موومنٹ بن چکی ہے۔ کراچی میں لوگ جل رہے ہیں اور یہاں جلسے ہو رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ کراچی میں نلکے کے بجائے ٹینکر سے پانی مل رہا ہے۔ یہاں سکولز بند ہیں اور جلسے چل رہے ہیں۔ عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو۔ جیل کا نظام خراب ہونے کا بھی انکشاف کر دیا۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اور دیگر کے خلاف مقدمات میں آئندہ سماعت پر ملزمان کو مقدمات کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے 3 ستمبر کو شہر کے 100 مختلف مقامات پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تمام حکومتوں کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں لیکن لوگ ہی کرپٹ ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس۔ کہا شہباز شریف آج کراچی کے لیے رو رہے ہیں لیکن اپنے دور میں کچھ نہیں کر سکے۔ لاہور میں تو میٹرو 11 ماہ میں چل گئی تھی مگر کراچی میں اب تک نہیں چلی۔ سندھ ہائی کورٹ میں گجر نالہ تجاوزات آپریشن کیس، کیا متاثرین کو پلاٹ یا معاوضہ دیا جائے گا؟ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت اور کمشنر کراچی سے 15 ستمبر تک پالیسی طلب کر لی۔ بتایا جائے گجر نالہ متاثرین کے لیے کیا پالیسی طے کی گئی ہے۔ ان متاثرین کے لیے کوئی بیل آؤٹ پلان ہے؟ جسٹس عرفان سعادت خان کا استفسار۔ شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، فکس اٹ کی ٹیم کا انوکھا احتجاج۔ رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان نے ٹیم کے سربراہ کے ایم سی آفس کے باہر کتے چھوڑ دیے۔ فکس اٹ کے بانی کا شہریوں کو بھی کتے کے ایم سی آفس کے باہر چھوڑنے کا مشورہ۔ عالمگیر کے انوکھے عمل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی زیر صدارت کے ایم سی محکموں کے سربراہان کا اہم اجلاس۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کا فیصلہ۔ کے ایم سی کو مستحکم کرنے کے لیے ریونیو میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے پر بھی زور۔ ناظم آباد 2 نمبر کی سڑک کچرا کنڈی میں تبدیل۔ مین سٹاپ پر کچرے اور گندگی کے ڈھیر نے شہریوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل کر دیا۔ آدھی سڑک تک پڑا کچرا ٹریفک کی روانی میں بھی خلل ڈالنے لگا۔ کچرے کے باعث پیڈسٹرین برج کے پلر بھی گلنے لگے۔
منگو پیر اور یوسف گوٹ میں ترقیاتی کاموں کی ابتر صورتحال، سماجی تنظیم انسان دوست کے رہنما قیس منصور شیخ کا وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کا اعلان، پریس کانفرنس میں کہا یوسف گوٹ سمیت دیگر گوٹھوں میں سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، یوسف گوٹ کا فنڈ کہاں خرچ ہوا بتایا جائے، مرتضی وہاب یوسف گوٹ منگو پیر میں کیوں نہیں آئے؟ بلدیہ عظمی کراچی کے لانڈی میڈیکل کمپلیکس میں گائنی تھیٹر بند، چیک اپ کے لیے خواتین کو پرائیویٹ اسپتال جانے کی ہدایت، لانڈی میڈیکل کمپلیکس میں لیب بھی بند، لانڈی میڈیکل کمپلیکس کی انتظامیہ کا صورتحال پر موقف دینے سے انکار، اسپتال آنے والے مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سالڈ ویسٹ ورک شاپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ سرکاری گاڑیوں کا قبرستان بن گیا، کچرا اٹھانے والی اربوں روپے مالیت کی 50 سے زائد ہیوی مشینری کو 3 سال سے استعمال ہی نہیں کیا گیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ضلع جنوبی کے ڈرائیور مفت تنخواہ وصول کرنے لگے، کمیشن کے چکر میں عید قرباں پر بھی سرکاری گاڑی چھوڑ کر نجی کانٹریکٹر سے کام لینے کا انکشاف، 4.5 سالوں میں کچرا اٹھانے کی لاگت کئی گنا بڑھ گئی۔ امریکی قونصل جنرل مارک اسٹرو نے ہائے پاکستان مزار پر حاضری دی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے، کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان شراکت داری، مضبوط تعلق، مذہبی رواداری شامل ہے، مشترکہ جمہوری بنیادیں تعلقات کو مزید گہرا اور مستحکم بناتی رہیں گے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ اور لیاقت علی خان کے مزارات پر بھی حاضری دی گئی۔ پاور سیکٹر کے بعد درآمدی LNG کی ادائیگی کے مسائل نے سر اٹھا لیا، پاکستان اسٹیٹ آئل کا مالی بحران سنگین ہو گیا، پاور سیکٹر سمیت دیگر اداروں پر واجبات 374 ارب روپے سے تجاوز کر گئے، درآمدی LNG کے واجبات بھی 131 ارب روپے کے ریکارڈ سطح پر جا پہنچے، PSO کو قرض لینا پڑا۔ ڈالر پھر روپے پر بھاری پڑنے لگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 60 پیسے مہنگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 166 روپے 30 پیسے سے 166 روپے 90 پیسے کا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 34 پیسے اضافہ، ڈالر 165.62 سے بڑھ کر 165.96 روپے کا ہو گیا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 229 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 47,365 کی سطح پر بند۔ ایک سال میں بیرونی قرضوں میں 9 ارب ڈالر کا اضافہ، پاکستان کے بیرونی قرضے 122 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے، اسٹیٹ بینک کے مطابق 30 جون 2020 کو پاکستان کے بیرونی قرضے 113 ارب ڈالر کے تھے، تحریک انصاف کے 3 سالہ دور حکومت میں بیرونی قرضوں میں 27 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا۔ کراچی میں منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم، شہر کی مختلف مارکیٹوں میں من مانی قیمتوں پر سبزیوں کی فروخت جاری، درجہ اول کی بھنڈی 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، ہول سیل مارکیٹ میں مٹر فی کلو 300، آلو اور پیاز 50 روپے کلو بکنے لگے۔ گزشتہ ماہ قتل ہونے والے سماجی کارکن اظہر اقبال آرائیں کے 40ویں کے موقع پر تعزیتی اجلاس سرپرست انجمن آرائیں عبدالحمید آرائیں، جاوید آرائیں، شاہد آرائیں اور ایڈوکیٹ منظور حمید سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، مجید آرائیں اور دیگر معززین کا حکومت سے قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ چمڑا شرنگی پر ٹینکر کی ٹکر سے ویگن نالے میں جا گری، 4 افراد شدید زخمی، گاڑیاں مکمل تباہ ہو گئیں، زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، پولیس کا کہنا ہے کہ ٹینکر ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر دانش کنیریا کی درخواست کی سماعت، پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہائی کورٹ کے دائرہ سماعت پر سوال اٹھا دیا، دانش کنیریا کا جرم انگلینڈ میں ثابت ہوا، سزا بھی وہاں کی عدالت نے دی، PCB میری بحالی کی کوشش نہیں کر رہا، اگر PCB میری مدد کرتا تو تاحیات پابندی نہیں لگتی، PCB کو میری مدد کی ہدایت کی جائے، دانش کنیریا کی استدعا۔
اور تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت مند رہنے کے لیے متوازن غذا اور جسمانی ورزش انتہائی ضروری۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی فزیکل فٹنس کا رجحان تیزی سے فروغ پانے لگا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ آج کی مصروف زندگی میں ورزش سے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ یہاں جم میں آئی تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ جم کرنا ایک بہت اچھی روٹین ہے۔ اس سے آپ کا پورا ڈے جو ہے ایک روٹین میں رہتا ہے۔ یہاں پر لیڈیز کی الگ ٹائمنگ ہوتی ہے اور پوری پرائیویسی ہوتی ہے، کوئی بھی جینٹس اندر نہیں آ سکتا، تو آپ پردہ کرنے والوں کو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے یہاں آ کے تقریباً 10 to 15 kg لوز کیا ہے۔